أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہ ہونا، بے شک تمہارا رب تمہارے سارے ہی گناہوں کو بخش دینے والا ہے، کیونکہ اس رب کی صفت ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے، سونا تو بڑی دور کی بات، اس مالک دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا، اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اللہ تب بھی موجود ہوگا۔ وہ اللہ جو ہمیں ہماری برداشت سے بڑھ کر دکھ تو نہیں دیتا، لیکن ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 53 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال۔ یہ اس کائنات کی حقیقت ہے کہ میرا رب اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق انسانوں سے بے پناہ پیار کرنے والا ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے افضل مخلوق بنایا ہے، اور یہ بھی
ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جتنا انسانوں سے انسانوں کا رب محبت اور پیار کرتا ہے، دنیا کی کائنات کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بدتمیز اور اللہ کی نافرمان مخلوق بھی یہ انسان ہی ہے، کیونکہ کائنات کی کسی اور مخلوق کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کر سکے۔ کسی اور مخلوق میں اللہ کی نافرمانی کا حوصلہ ہی نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے کہ جب یہ نافرمانی کر بھی لیتا ہے، اپنے رب کے قوانین کی دھجیاں بخیر بھی دیتا ہے، پھر بھی اللہ رب رحمان اس انسان سے محبت ہی کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا اور اس کائنات کے نظام کو تشکیل دیا، اللہ نے اپنے عرش کے اوپر ایک تختی پہ یہ بات لکھ رکھی ہے کہ میری جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور انسان یہ سمجھ لے، یہ جان لے کہ میرے غصے پہ میری رحمت، میرا پیار ہمیشہ غالب رہے گا۔ ایک ایک بات، ایک ایک بول اپنے دل میں اتارتے چلے جائیے۔ جب شیطان کا رب رحمان سے مکالمہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مردود کہہ کر دھتکارتے ہیں اور اسے اپنی جنت سے نکال دیتے ہیں، تو شیطان نے وہاں پہ اپنے رب سے مہلت مانگی، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، قیامت تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اسی انداز میں، اسی زبان میں میرے رب نے شیطان کو جواب دیا تھا، او رب کے گستاخ، تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، مجھ سے دور کرے گا۔ جا، تجھے مہلت دے دی گئی، اور میری بات بھی سن لے، جب تک اس کائنات کے اندر میرا کوئی بندہ گناہ کر کے، جرم کر کے، غلطی کر کے، نافرمانی کر کے، جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میرا بھی اپنے بندوں سے وعدہ ہے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا نام رحمان ہے اور میں اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہوں۔ اور قرآن مجید کی 20 آیات میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تمہارے اکثر گناہ تو میں اللہ ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہوں، کیونکہ جانے انجانے میں جس طرح تم سے گناہ ہوتے ہیں، ایسے ہی جانے انجانے میں تم نیکی کر جاتے ہو، تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نیکی کا اللہ کے ہاں اجر کتنا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں کچھ ایسے اعمال آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت سے رکھوں گا جو دیکھنے میں، سننے میں انتہائی معمولی اور چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب قدردان رب رحمان ہو تو اللہ ان عملوں کی قدر انسان کے گناہوں کی معافیوں کی شکل میں دیتا ہے۔ پوری دل جمی سے تشریف رکھیں، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔